تو لعنت ہے تمہاری سیاست پر، لعنت ہے تمہاری حکومت پر، لعنت ہے تمہارے اس اقتدار پر۔ پوری کے پورا تہوار بڑھ جائے گا۔ یہ احتجاج، یہ نعرے، یہ سب تماشا ہے۔ لوگوں کی بھوک نظر نہیں آ رہی۔ اس غریب سے پوچھو جس کو پتا چلتا ہے کہ جی آج میری دہاڑی نہیں لگی، کسی کو نہیں پتا وہاں پہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ ان کو یہ پتا ہے جی فلانی اتنے کروڑ کی ایک چھت خرید لی گئی ہے، صرف کس لیے؟ پتنگ بازی کے لیے۔ یہ سب تماشا ہے۔ وہ فرمایا کہ چہار سمت ہے اور روز و شب تماشا ہے۔ یہ احتجاج، یہ نعرے، یہ سب تماشا ہے۔ ہم ایسے لوگوں کی پہچان مجمع بازی ہے، ہم ایسے لوگوں کا نام و نسب تماشا ہے۔ نظر میں کار ہوس اور زباں پر ذکر ثواب، یار برسر منبر عجب تماشا ہے۔ اس غریب سے پوچھو جس کو پتا چلتا ہے کہ جی آج میری دہاڑی نہیں لگی، 500 کا کلو گھی آنا ہے، اس کے 5 بچے ہیں، ماں کیسے پراٹھا بنا کے کھلائے انہیں؟ لوگوں کی بھوک نظر نہیں آ رہی۔ آپ آج چلے جائیں، جتنے بھی انتظامات ہو رہے ہیں، آپ کو میڈیا کیا دکھا رہا ہے کہ یہ وہ قدیمی چھت ہے جہاں پر شریف خاندان سالہ سال سے پتنگ بازی کرتے آ رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ نہیں نظر آ رہا گل پلازا میں کتنی جانیں چلے گی، کیونکہ یہ پنجاب ہے، وہ سندھ ہے۔ یہ تفرقہ، یہ ڈیفرنس کس نے ڈالا ہے؟ آج پی ایم مریم نواز صاحبہ کیوں نہیں بات کرتی کہ ہمارے وہ بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ شادی کا نیا جوڑا تھا جو گیا تھا اپنی شاپنگ کے لیے، کسی کو نہیں پتا کہ کون سی ہڈیاں ان کی ہیں، کون سا مجسمہ جلا ہوا ان کا ہے۔ ایک غریب اس تہوار میں شامل ہو سکتا ہے؟ ابھی اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ نہیں ہیں؟ وہ شامل ہو سکتا ہے کہ پک سانو روگی کیتا، بھوک دے رولے چار چفیرے، اج میں سوچاں کنج میں سوچاں، بھوک نے لائے سوچتے پیرے۔ تو میری جان سوچ تو ویسی ہماری دفن ہو چکی ہے۔ بندہ سوچتا ہے بس روٹی کیسے پوری ہو جائے۔ ہونا یہ چاہیے تھا جب سندھی، بلوچی، پنجابی اور پختون بھائی ہیں، تو جو بلوچستان میں وہاں پہ وہ سارے پاکستانی نہیں تھے، سارے پاکستانی تھے، ان میں سارے سندھی نہیں تھے، جتنے بھی ورکر تھے ہمارے پنجاب سے بھی گئے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگ ایسے تھے، 2-3 بہنیں آئی تھی شاپنگ کرنے ابروڈ سے، پاکستانی ہے وہ، ابروڈ سے بہن کی شادی میں آئی تھی، دونوں بہنیں گئی ہیں ابروڈ سے، وہ جا کے جل گئی ہیں۔ اب یہ غم دکھ کس کا ہے جو آپ 4 دن ایک سوگ منا نہیں سکتے، نئے جشن کا اعلان کر دیتے ہو؟ تو لعنت ہے تمہاری سیاست پر، لعنت ہے تمہاری حکومت پر، اور لعنت ہے تمہارے اس اقتدار پر کہ جس کو تم اپنی عیاشی کے اڈوں میں منتقل کر رہے ہو۔ بھائی جان، اس ملک کا نظام تب تک نہیں بدل سکتا تب تک میرے آپ کے جیسا نوجوان یا اس ملک میں جتنے بھی نوجوان ہیں وہ اس چیز کو یکجہتی کے ساتھ نہیں سوچتے، ایک پوائنٹ آف ویو سے نہیں سوچتے کہ ہمارا مستقبل کیا ہے۔ ہمارا مستقبل آپ کو پتہ ہے کہ آپ بچپن میں ہوتے تھے، میں اور آپ جب ہم دیکھتے تھے فلانے کا بیٹا گڈیاں اڑا رہا ہے، کیا تاثر ہوتا تھا؟ وہ پتنگ باز ہے۔ یہ کوئی اچھی چیز تھی؟ اچھی چیز نہیں ہے، یہ کوئی اچھی چیز الزام کے طور پہ سمجھا جاتا تھا، کہتے تھے وہ تو پتنگ باز ہے۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس کو جشن منا رہے ہیں، اسی فضولیات کو جشن میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ تہوار میری آپ کی سب کی جانیں سانجھی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ بس اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس چیز پہ فوکس کریں تو میرا نہیں خیال کہ کسی بھی عقل مند کو، دانا شخص کو اس تہوار میں شرکت لینی چاہیے۔ اس کی تو عیاشی ہے، لیکن بقیہ لوگوں کا کیا ہے جو میرے اور آپ کے جیسے روڈ پہ جا رہے ہیں؟ ماں نے بھیجا بیٹا دਹੀਂ لے آؤ، مہمان آ رہے ہیں، اس کے گلے پہ ڈور پھر گئی ہے، تو وہ گھر والوں کا کیا ہوگا؟ ان کا کیا ہوگا؟ وہ تو نہیں اس تہوار میں شامل تھے، کون شامل تھا؟ اور میں نے ابھی دیکھا، میں راستے میں آ رہا تھا کہ جو انہوں نے سٹینڈ لگوائے ہوئے تھے نا، وہ بھی ایک حادثے کا باعث بنے۔ ہو سکتا ہے وہ سیدھا اس بندے کی یہاں پہ گردن پہ لگے، سٹینڈ آپس میں ٹکرائی ہیں بسیز، وہ بائک، اور جو باریک سا وہ رنگ برنگا انہوں نے ایلیل ٹائپ لگایا ہوا ہے، اس کو سر آپ اتنا سا فولڈ کر دیں وہ فوراً ادھر آ جاتا ہے۔ ہم صرف یورپین کلچر کو یہاں پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، نام کے اسلامی جمہوریہ پاکستان رہ گئے ہیں، ہمارے پاس اور کوئی پوائنٹ آف ویو نہیں ہے، ہم نے فلاں یہ کام کر دیا۔ آپ ٹھیک ہے اچھے کام کر رہے ہو، لیکن خدارہ لوگوں کی جانیں جس میں جائیں ان چیزوں سے احتیاط کی جائے۔ ابھی اور ایک اور چیز انہوں نے پیش کیا کہ عمران خان صاحب کی فوٹو نہیں لگ سکتی پتنگ پہ، 804 نہیں لکھ سکتے، لیکن مریم نواز صاحبہ کی لگا سکتے ہیں۔ آئی تھنک کیوں یہ آپ لگا سکتے ہیں، باقاعدہ پکچرز لگائی گئی ہیں، باقاعدہ مریم صاحبہ فرما رہی تھی کہ QR کوڈز لگائے گئے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ ایک بندہ گڈی اڑا رہا ہے، وہ کیا اسکین کر کے اڑائے گا؟
या जिसने लूटनी है वो लुटेरे भी होते हैं। वो क्या करेंगे, पहले स्कैन करेंगे हाँ जी ऑफिशियल है या नहीं, फिर इसको पकड़ते हैं। अगर अनऑफिशियल हुई ना तो खान साहब की अगर वो जेल में बैठे हुए हैं उनकी शख्सियत पे इन 3 दिनों का कोई असर है। हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि लोग कहें कि भाई हम पतंगबाजी करने आए हैं, त्यौहार आया है, लेकिन आप देख लीजिएगा कि जहाँ भी एक हादसा हो गया पूरी के पूरा त्यौहार बढ़ जाएगा। भाई जान हमारा त्यौहार ही नहीं है, हमारा त्यौहार है ही नहीं ऑफिशियली। मैंने आपको पहले जिक्र किया है कि ये इस्लाम में कोई नाम नहीं है इसका। इस्लाम में कोई नहीं है।